الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اسلام کے مخالفین نے اسلام کے بہت سے احکام پر اعتراضات کیے ہیں، اور اسلامی حکم جو عورتوں کے لیے ہے، حجاب و پردہ، اس پر بھی ان کا اعتراض ہے، اور تعدد ازواج، ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس پر بھی ان کا اعتراض ہے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 9 ازواج پاک ایک ساتھ رہیں، اس پر بھی ان کا اعتراض ہے۔ یہ 3 مستقل موضوع ہوا، حجاب و پردہ اور تعدد ازواج، یعنی 4 شادیاں جائز ہیں مردوں کے لیے، اور نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی، اس پر جو ان کا اعتراض ہے اس کا جواب۔ لیکن آج جو ہے حجاب اور پردے سے متعلق بیان ہوگا۔ عورت کے لیے پردہ اسلامی شریعت کا ایک واضح حکم ہے، اور اس کا مقصد بھی بالکل واضح ہے۔ اسلام نے انسانی فطرت کے عین مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ عورت اور مرد کے تعلقات پاکیزگی، صفائی اور ذمہ داری کی بنیادوں پر استوار ہوں۔ اس لیے اسلام نے زنا اور اس کے اسباب پر مکمل پابندی لگائی ہے، کیونکہ یہ خواہشات پوری کرنے کا خالص حیوانی ذریعہ ہے۔ اس میں پاکیزگی اور ذمہ داری کی ادنا سی بھی جھلک موجود نہیں۔ اسلام نے زنا کی اس برائی کو روکنے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی ہیں۔ پہلی تدبیر ربانی ارشاد و ہدایت اور نبوی وعظ و تذکیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ خود ارشاد فرمایا، تو اللہ کے ارشادات، اس کی ہدایات، اور اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ میں، تذکیر میں، خطبات میں اس پر جو ہے زور دیا۔ اس کا بیان کتاب اللہ کی آیات میں ہے، سنت رسول میں ہے، بلکہ حدیث کے مختلف ابواب میں موجود ہے۔ اور دوسری تدبیر یہ اختیار کی کہ حدود اور سزائیں مقرر کر دی، جس کے تحت
اگر زانی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ انتہائی سخت حکم ہے، یہ بھی ایک تدبیر ہے زنا سے روکنے کے لیے۔ اور تیسری تدبیر جو اختیار فرمائی، غیر محرم مرد و عورت کی ایک دوسرے سے مکمل علیحدگی اور ان کے آپس میں ملنے جلنے پر سخت پابندی، کہ غیر محرم مرد عورت آپس میں ایک دوسرے سے مل جل نہ سکیں۔ اسی پابندی کا حصہ یہ ہے کہ اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا اور اجنبی مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو وہ پردہ کرے۔ اولاً تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اگر ضرورتاً اس کو نکلنا ہے اور مردوں کے سامنے سے گزرنا ہے تو حجاب کے ساتھ گزرے، پردے کے ساتھ گزرے۔ شروع اسلام میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ہجرت کے بعد 5ویں سال میں یہ حکم نازل ہوا۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو 13 سال کا وہ زمانہ اور 5 سال کا یہ، اس میں پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ہجرت کے بعد 5ویں سال میں حجاب اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بڑی فکر تھی، بڑے غیرت مند تھے وہ، اس کی بڑی فکر تھی اور ان کی دلی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو۔ انہوں نے کئی طرح سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں اچھے برے سبھی حاضر ہوتے ہیں، اور آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کی ازواج پاک بھی گھر میں رہتی ہیں، لوگ آتے ہیں ازواج مطہرات کو دیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، تو آپ اپنی پاک بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ یہ عرض کیا تھا فاروق اعظم نے۔ تو ان کی دلی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان ایک یہ ہے کہ من وافقا رائے بالوحی والکتاب، بہت سی ان کی رائے ایسی ہوتی تھیں جس کے مطابق قرآن کریم کی آیات نازل ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی جن دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، انہی میں سے ایک یہ حجاب کا مسئلہ بھی ہے، اور ان کی اسی خواہش کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ احزاب کی بڑی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، یہ سورہ احزاب میں ہے۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھر میں بغیر اجازت مت جاؤ۔ الی طعام غیر ناظرین اناہ، مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود پکنے کی راہ تکو۔ بعض انتظار کرتے تھے کہ نبی کے گھر میں، سرکار کے گھر میں اگر دھواں جلتا ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ آگ جو جل رہی ہے، کچھ پک رہا ہے، آج کچھ کھانے کو ملے گا۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوهَا، ہاں جب بلائے جاؤ، میرا حبیب تمہیں بلائے تو جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، لیکن جاؤ
اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً متفرق ہو جاؤ، وہاں سے چلے جاؤ، وہاں بیٹھے مت رہو۔ ولا مستانسین لحدیث، نہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ انا ذالک کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، اس سے بے شک نبی کو ایذا پہنچتی ہے، دیر تک کوئی بیٹھا رہتا ہے تو حضور کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ تمہارا بڑا لحاظ فرماتے ہیں، یستحیی، وہ بہت حیا فرماتے ہیں، کہہ نہیں پاتے کہ یہاں سے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، تو نبی تو حیا فرماتے ہیں، کیسے کہے کہ میرے گھر سے جاؤ، لیکن اللہ تو ان کا رب ہے، وہ حیا کیوں کرے؟ اللہ جو ہے حق فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، شرم نہیں فرماتا، وہ حکم دے دیتا ہے کہ تم میرے نبی کے گھر میں جاؤ، بس کھانا کھاؤ، فوراً وہاں سے چلے جاؤ، بیٹھے مت رہا کرو، میرے حبیب کو تکلیف مت دیا کرو۔ وَلَوْ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب نبی کی پاک بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کی زیادہ پاکیزگی ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے اسباب متعدد بیان کیے گئے ہیں، بخاری شریفی میں میرے خیال سے 3 سبب بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہی کہ حضرت فاروق اعظم کے عرض کرنے پر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بخاری میں یہ بھی ہے، اور بخاری شریفی میں ایک اور حدیث ہے جس میں اور سبب بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، سرکار کی پاک بیویاں رات میں مناصع کی طرف جاتی رفع حاجت کے لیے۔ اس وقت گھروں میں بیت الخلا نہیں بنے ہوئے تھے، تو رفع حاجت کے لیے رات کو مناصع کی طرف جاتی۔ مناصع ایک لمبا چوڑا میدان ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجئے، پھر بھی ہمارے حضور ایسا نہ کرتے تھے۔ حضور کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو، مگر آپ خود سے پردے کا حکم دیتے نہیں تھے، وحی کا انتظار فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا تو اس کے بعد پردے کا حکم دیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پردے کی پابندی کے بعد حضرت سودا، یہ بھی ام المومنین ہیں، ان کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا، یہ دوسری سرکار کے حرم میں آنے والی دوسری بیوی حضرت سودا ہیں۔ تو حضرت سودا ایک رات عشاء کے وقت اپنی ضرورت کے لیے نکلی، پورے حجاب کے ساتھ نکلی، پردے کے ساتھ نکلی، گھر سے باہر نکلی اپنی ضرورت کے لیے۔ اور یہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بہت جسیم عورت تھی، لمبی چوڑی تھی، انہیں جو پہچانتا تھا اس سے پردے کے باوجود چھپ نہیں سکتی تھی۔ آدمی دیکھ کے دور سے جان جاتا تھا کہ یہ حضرت سودا ہیں، پر وہ نکلی گھر سے تو انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، تو انہوں نے آواز دے کے کہا، اے سودا سنیں، آپ ہم سے چھپ نہیں سکتی، ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ ان کی خواہش چونکہ یہی تھی کہ حجاب نازل ہو، سرکار کی بیویاں گھر سے باہر نہ نکلا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر کی یہ بات سن کر کے حضرت سودا میدان میں گئی نہیں، واپس لوٹ آئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں، میرے کمرے میں رات کا کھانا کھا رہے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں گوشت والی ہڈی تھی، پورا نقشہ کھینچ دیا انہوں نے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔
گوشت والی ہڈی تھی۔ حضرت سودا اندر آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ضرورت کے لیے نکلی تھی تو عمر نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے ایسے ایسے کہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا نے جب یہ بات کہی تو حضور اپنے ہاتھ میں ہڈی والا گوشت لیے ہوئے تھے اور اسی حالت میں تھے کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہونے لگی۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن وحی نازل ہونے لگی اللہ کی طرف سے، اور پھر نزول وحی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ جب وحی نازل ہوتی تھی چہرے پہ پسینے آ جاتے تھے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی اور وہ ہڈی حضور کے ہاتھ ہی میں رہی، اسے آپ نے رکھا بھی نہیں، ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہو۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ ازواج مطہرات سرکار کی پاک بیویاں رات میں بھی چہرہ چھپا کر نکلیں، رات میں بھی نکلیں تو چہرہ چھپا کر نکلیں۔ ان کی یہ خواہش تو پوری ہوئی۔ سرکار کی بیویاں رات میں بھی نکلتی تھی تو چہرہ چھپا کے نکلتی تھیں، مگر پھر بھی ازواج مطہرات کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم کی غیرت نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ وہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ وہ چاہتے تھے کہ بالکل باہر نہ نکلیں، انہوں نے یہ چاہا کہ اس پر بھی پابندی ہو جائے، مگر ضرورت کی وجہ سے یہ خواہش ان کی اس وقت پوری نہیں ہوئی اور اجازت مل گئی کہ عورتیں ضرورت کے لیے باہر جا سکتی ہیں۔ لیکن پھر بعد میں جو ہے وہ خواہش بھی پوری ہوئی اور گھروں میں بیت الخلاء کا انتظام کر دیا گیا، اور جب گھروں میں رہنے کا حکم ہو گیا، اس کا ذکر جو ہے سورہ نور میں ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہا کرو، باہر مت جایا کرو۔ سرکار کی ازواج کے لیے پردہ بہت زیادہ سخت تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ آیت زینب بنت جہش سے نکاح کے وقت نازل ہوئی۔ ہم نے دو سبب بتایا، کئی سبب اس کے اس آیت کے نازل ہونے کے، تو یہ بھی بخاری شریف میں بیان کیا ہے۔ کہتے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت نازل ہوئی۔ یہ بھی ہم سب کی ماں ہے، ام المومنین ہے، سرکار نے ان سے بھی نکاح فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش کی شادی میں گوشت اور روٹی کا ولیمہ کیا۔ یہی ایک ایسا نکاح ہوا ہے کہ اس میں ولیمہ جو آپ نے فرمایا ہے گوشت اور روٹی کا ولیمہ، باقی اور نکاح میں ستو کھجور وغیرہ یہ سب ہوتی تھی، انہی کا ولیمہ ہو جاتا تھا۔ تو گوشت اور روٹی کا ولیمہ کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے لوگوں کو کھانے پر بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ بلا لاؤ سب کو۔ لوگ جماعت در جماعت آئے اور کھا کر واپس چلے گئے، یہاں تک کہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہ بچا جسے میں بلاتا۔ آپ سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں ہے جسے کھانے پر بلایا جائے۔ آپ نے دسترخوان اٹھانے کا حکم دے دیا، لیکن 3 شخص بیٹھے باتیں کرتے رہے، کھانا کھانے کے بعد بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ چاہ رہے تھے کہ یہ اٹھ کر کے چلے جائیں، لیکن وہ لوگ بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے۔ آپ وہاں سے نکلے، یہ سوچ کے نکلے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو یہ لوگ خود ہی اٹھ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ وہاں سے نکلے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے تک تشریف لے گئے۔ جب آپ حجرے عائشہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ نے خود سلام کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے سلام کا جواب دیا اور عرض کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا۔ یہ نئی شادی بھی ہوئی تھی حضرت زینب کی، تو یہ حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا۔ اللہ آپ پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ اس طرح آپ نے ایک کے بعد دیگرے تمام بیویوں کے حجرے کا چکر لگایا اور ہر
بیوی نے وہی کچھ کہا جو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، ہر ایک نے خیریت پوچھی۔ پھر آپ واپس ہوئے اور دیکھا کہ ابھی تک وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بہت ہی شرمیلے تھے، حیا فرمانے والے۔ آپ یہاں سے نکلے، حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر آپ کو اطلاع ہو گئی کہ وہ تینوں چلے گئے۔ اب آپ واپس تشریف لائے اور ابھی ایک پاؤں دروازے کی چوکھٹ پر رکھا تھا اور دوسرا پاؤں باہر ہی تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے اور اپنے بیچ میں آپ نے پردہ لٹکا لیا، کیونکہ آیت حجاب نازل ہو گئی۔ ابھی دروازوں پر پردے نہیں تھے، پردہ لٹکا لیا کہ اب جب کوئی آئے تو جو ہے دروازے کے باہر رہے، وہیں سے کچھ مانگنا ہو تو بیویوں سے مانگ لیا کرے، بیویوں کے سامنے جا کر کے جو ہے ان سے بات چیت نہ کرے۔ اب اسباب کئی بیان کیے گئے۔ نزہۃ القاری میں ہے کہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں امام مجاہد کے طریقے سے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض صحابہ کھانا کھا رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شریک تھیں، وہ بھی کھا رہی تھیں۔ کسی صحابی کا ہاتھ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاتھ پر پڑ گیا، یہ ہمارے حضور کو ناگوار ہوا، اس پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ اسی میں ہے نزہۃ القاری میں ابن مردوہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث آیت حجاب کے شان نزول میں ذکر کی ہے کہ ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اٹھے کہ یہ شخص چلا جائے، مگر وہ نہیں گیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے آ گئے اور ناگواری کا اثر حضور کے چہرے اقدس پر دیکھا تو اس شخص سے کہا کہ شاید تو نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 بار اٹھا، یہ میرے ساتھ اٹھے مگر یہ نہیں اٹھا۔ اس پر عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہاں آپ رہتے ہیں، بیویاں رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، آپ پردہ کرا دیں کہ کوئی آپ کی بیویوں کو دیکھ نہ سکے۔ آپ کی ازواج اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں، یہ ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہوگا۔ اس پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ اسی میں ہے علامہ ابن حجر نے اس میں یہ تطبیق دی ہے کہ اسباب نزول کئی ہو سکتے ہیں، اسباب کئی ہیں، کئی ہو سکتے ہیں، متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن آخر سبب حضرت زینب کے ولیمے والا واقعہ ہے۔ اسی لیے اس آیت میں خصوصی تنبیہ اس واقعے پر ہے۔ بقیہ واقعات چونکہ اسی کے قریب ہی میں پیش آئے تھے، اس لیے انہیں بھی شان نزول قرار دے دیا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ ان میں سے بعض میں آیت حجاب سے مراد یہ آیت کریمہ ہے، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے، وہ بھی آیت حجاب ہی ہے جو ابھی ہم نے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنے چہروں پر چادروں کا کچھ حصہ ڈالے رہا کریں، چہروں پر چادروں کچھ حصہ ڈالے رہا کریں، یہ قریب تر ہے اس سے کہ پہچان لی جائے تو ایذا نہ دی جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، اس پہ سر چھپانے کا حکم ہوا۔ بہرحال پہلے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رواج کے مطابق ازواج مطہرات کو پردے میں نہیں رکھتے تھے،
لیکن آپ پر یہ بات مخفی نہیں تھی کہ آپ کی ازواج کا اور مومن عورتوں کا پردے میں رہنا ہی بہتر ہے، لیکن آپ اس معاملے میں وحی کا انتظار فرما رہے تھے۔ پھر پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد آپ پردے میں رکھنے لگے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر جو حجاب فرض ہے، جو پردہ فرض ہے، وہ عام مسلم خواتین سے ان سے بنسبت زیادہ سخت اور مؤکد ہے۔ عام مسلم خواتین تو گواہی یا علاج کی ضرورت کی وجہ سے اجنبی مردوں کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کو کھول سکتی ہیں، گواہی کے لیے یا علاج کے لیے اجنبی مردوں کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہیں، ہاتھ کھول سکتی ہیں، لیکن سرکار کی جو پاک بیویاں ہیں ان کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان عورتیں جب کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے باہر نکلتی تھیں تو چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ان کا سارا جسم مستور ہوتا تھا، چھپا رہتا تھا، لیکن چہرہ کھلا ہوتا تھا، ہاتھ کھلے ہوتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان عورتوں نے اجنبی مردوں سے اپنے چہروں کو بھی چھپانا شروع کر دیا۔ ام سلمہ سرکار کی زوجہ پاک ہم سب کی ماں ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ گھر سے باہر نکلا کریں تو چہرے پہ جو ہے چادر ڈال دیا کریں، چہرہ چھپا لیا کریں، تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد انصار صحابہ کرام کی عورتیں گھر سے باہر نکلتی تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ انہوں نے یوں سکینت اور وقار اختیار کر رکھا تھا اور انہوں نے سفید کپڑے اوڑھے ہوئے تھے۔ سفید کپڑے سر سے پاؤں تک سفید کپڑے میں ملبوس ہوتی تھیں کہ ان کا چہرہ بھی، چہرے کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ آنکھ بھی ان کی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی لیکن ان کو کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ ان برگزیدہ اور محترم خواتین نے پردہ کے حکم الہی کو اپنے اوپر نافذ کر دیا، اور حق یہی ہے کہ مومن کی شان اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر فوراً کرتے ہوئے اسے اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کو اگر ضرورت ہو اور اندر ضرورت گھر سے نکلنا پڑ جائے تو اس طرح نکل سکتی ہے کہ پردہ لٹکا کر یا اپنی ساتھ والی کے برقعے میں لپٹی ہوئی گھر سے باہر نکلے۔ اس کے پاس نقاب ہے یا چادر ہے، اوڑھ لے، چہرہ چھپا لے، اور اس کے پاس اگر چادر بڑی نہیں ہے، نقاب نہیں ہے، تو ساتھ میں جس عورت کی جا رہی ہے اس کی چادر میں یہ لپٹ جائے، اس کے برقعے میں لپٹ جائے۔ غرض کی گھر سے باہر نکلے تو چہرہ چھپا کر کے نکلا کرے، اس طرح کہ یہ پوشیدہ اور مخفی ہو، اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو کہ یہ کون جا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ پہلے جو نقاب ہوتا تھا ہم لوگوں کے بچپن میں یاد ہوگا، سر سے پیر تک ایک ہی نقاب ہوتا تھا سفید رنگ کا، اور سر کے اوپر جو ہے بالکل وہ اسے تاج نما بنا رہتا تھا، اور سر سے پیر تک ایک نقاب ہوتا تھا، یہاں تک کہ عورتوں کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ تو دیکھتی تھی لیکن ان کی آنکھوں کو بھی کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا، اور نقاب کے اندر ہونے پر اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ عورت بوڑھی ہے کہ جوان ہے کہ کیسی ہے، ایسا نقاب ہوتا تھا۔ یقیناً اسی نقاب میں حجاب زیادہ تھا، پردہ زیادہ تھا۔ نقاب اب تو فیشن بن گیا ہے، نقاب ہی یہ کشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ نقاب اور لباس عورتوں کا ایسا ہونا چاہیے گھر سے باہر نکلنے کے بعد کہ بالکل دیکھنے کے بعد احساس نہ ہو کوئی جوان عورت ہے، ایسا نقاب ہونا چاہیے، اس میں کوئی کشش نہ ہو اور اس کے اندر کوئی جاذبیت نہ ہو، ایسا نقاب ہونا چاہیے کہ آدمی کی نظر ادھر اس طرف نہ اٹھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت شماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام خلاد نام کی ایک عورت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب حجاب کا حکم ہو گیا تو دیکھیے کتنی سختی سے پابندی کرنے لگی وہاں کی عورتیں کہ ایک عورت حاضر ہوئی, اس نے نقاب پہنی ہوئی تھی, بالکل سر سے پاؤں تک جو ہے وہ لپٹی ہوئی تھی. اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا, اس کے غم میں وہ نڈھال تھی اور اسی کے متعلق کچھ پوچھنے کے لیے آئی تھی. تو حضور کے بعض صحابہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے, تم اپنے بیٹے سے متعلق پوچھ رہی ہو, اور تمہارا یہ حال ہے کہ اس حال میں بھی تم نے نقاب پہنا ہوا ہے, نقاب ہٹایا نہیں, تم کو اتنا خیال ہے, ہوش ہے؟ تو اس عورت نے کتنا پیارا جواب دیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. ایک حدیث ہے, بزار نے روایت کیا ہے, عن علی قال لفاطمہ ایو شیء خیر للنساء قالت لا یراہن رجال. کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, کہا کہ اے فاطمہ یہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. ایو شیء خیر للنساء, کون سی چیز بہتر ہے عورتوں کے لیے؟ تو فرماتی ہیں کہ لا یراہا الرجال, عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورتوں کو غیر مرد دیکھ نہ سکیں, غیر مردوں کی نظر ان کے چہرے پر نہ پڑ سکے, یہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز ہے. خود سیدہ فاطمہ زہرا کا عمل کیا تھا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ حضرت فاطمہ زہرا کو ہوا, اور وہ ہر وقت غمگین رہتی, افسردہ رہتی تھیں. ان کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا دنیا سے. حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد ہی رمضان المبارک میں سن 11 ہجری میں 29 سال کی عمر میں آپ کا بھی وصال ہو گیا. ایک دن پہلے ہی اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا تھا, فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ اب گھبراؤ نہیں, جدائی کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل تم ہم سے مل جاؤ گی. تو وفات سے پہلے ہی انہوں نے کچھ وصیتیں کی. حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو میرا وقت قریب ہو گیا ہے, میرا جنازہ لے جاتے وقت اور دفن کرتے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا. یعنی انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ میری وفات کے بعد کفن کے اوپر سے بھی میرا جنازہ کوئی دیکھے, اس لیے یہ کہا کہ کفن جو ہے جنازہ لے جاتے وقت اور دفن کرتے وقت جو ہے پردے کا پورا لحاظ رکھنا, اور میرے غسل میں تم رہنا اور میرے شوہر علی رہیں گے, اور کسی اور کو میرے غسل میں مدد جو ہے مدد نہ لینا, کسی اور سے مدد نہ لینا. اور دفن کے وقت جو ہے زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا, جتنے لوگوں کی ضرورت ہو قبر میں اتارنے کے لیے اتنے ہی لوگ رہیں اور زیادہ لوگ نہ رہیں. اور یہی چاہیے بھی, جب عورت کو قبر میں اتارا جائے تو ہاں اتنے ہی لوگ رہیں جتنے کی ضرورت ہے. یہاں تو دیکھیے کیا رواج ہے, لوگ قبر کو گھیرے رہتے ہیں ہر طرف سے, اور اسی میں اتارا جاتا ہے. اب جو عورت حیا والی ہوتی ہے, پردے والی ہوتی ہے, تو آج اس کا جسمی کم از کم آدمی باہر سے دیکھتا ہے کفن کے کہ یہ کتنی موٹی ہے, کتنی پتلی ہے, کتنی لمبی, کتنی چھوٹی ہے. نہیں رہنا چاہیے. جو ضرورت کے لوگ ہیں بس خالی وہی رہیں, فالتو کو وہاں نہ رہیں. تو ان کی یہ وصیت تھی کہ وہاں بھیڑ بھاڑ بالکل نہ رہے. پھر آپ کی وفات ہو گئی. حضرت اسماء نے کہا, جب حضرت اسماء سے حضرت فاطمہ نے یہ بات کہی تو حضرت اسماء نے ایک رائے دی, اے بنت رسول, اے رسول کی شہزادی, میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا دیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اب تو جنازہ اس طرح سے بنتا ہی ہے, اوپر سے جو ہے یہ لگا رہتا ہے اس کا ڈھکن, اور اس پر جو ہے کپڑا ڈال دیا جاتا ہے, تو بالکل جو جنازہ یعنی لاش جو ہے کفن کے اوپر سے بھی باہر سے نظر نہیں آتی. اس طرح سے انہوں نے رائے دیا کہ اس طرح سے بناتے ہیں. اور پھر حضرت فاطمہ نے کہا کہ ذرا سا بنا کر کے دکھاؤ کیسے بناتے ہیں, میں بھی دیکھوں. تو انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر پھر ان پر کپڑا جو ہے تان دیا اور سیدھا فاطمہ زہرا کو دکھایا, تو آپ نے جو ہے اسے بہت پسند فرمایا.
تو وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طرح اٹھایا گیا. جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ فاطمہ کی وفات رات کے وقت ہوئی تھی اور حضرت علی سے کہہ دیا تھا کہ رات میں میرا انتقال ہو جائے تو رات ہی میں مجھے دفن کر دینا اور زیادہ دیر تک مجھ کو روکنا نہیں, بہت اعلان مت کرنا جو ہے بہت شور نہیں ہونے پائے تاکہ لوگ زیادہ اکٹھا نہ ہوں, اور رات میں جنازہ اٹھے گا تاکہ جو ہے کوئی بے جنازہ دیکھ نہ سکے. تو حضرت علی نے وصیت کے مطابق رات ہی میں دفن کر دیا. تو یہ ان کا یہ حجاب ہے, یہ پردہ ہے کہ انتقال کے بعد بھی ان کے مقدس جسم کو کفن کے اوپر سے بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے. یہ ان کی دلی خواہش تھی اور اس پر عمل کیا گیا. اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. چاند اور سورج نے بھی ان کی پاک چادر کا آنچل نہیں دیکھا, ہم ان کی اس چادر حیا پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں. اب پردے کے متعلق جو اور آیتیں ہیں اور حدیثیں ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں, اب یہ سب باقی ہیں. اللہ تعالی ہماری خواتین کو سیدہ فاطمہ زہرا کی عفت اور پاک دامنی اور طہارت کی طفیل پاک دامن بنائے. آئے اصال ثواب کرے.